اور کورنگی کے اور حیدرآباد کے گورنر. تو بحیثیت گورنر سندھ کیونکہ مجھے میری اس وقت پارٹی کے سربراہ نے ہدایت کی تھی، تو ہم آج یہاں پر کیونکہ ایک امن ایکسرسائز پاک بحریہ کی ہو رہی ہے، تو ہم نے راتوں رات ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ایڈمنسٹریٹر ایسٹ نے یہ آج قائد اعظم صاحب کا ایک فنومن لگایا ہے، اور اسی لیے کہ پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ یہاں نظر آئے. 58 ممالک کے مندوبین جو ہے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو فلائی اوور ہے یہ جب آپ اس پر سے جائیں گے تو آپ کو یہ 28 فٹ کی اونچائی پہ یہ آپ کو پورا جب آپ راؤنڈ لیں گے تو یہ آپ کو بالکل بیچوں بیچ نظر آئے گا. تو اسی طرح کے جو ہم کراچی کے اندر چاہے پھولوں کی نمائش ہو، چاہے وہ پاک چائنا فرینڈشپ پارک ہو، الادین پارک ہو، اس طرح کے تمام کام جو کراچی کی رونقیں بحال کر سکیں، کراچی کے روڈ راستے، کراچی سے کچرا اٹھنا ہے، کراچی کے جتنے بھی وہ کام جو پچھلے 10-12 سالوں میں نہیں ہوئے، وہ خالد مقبول صدیقی بھائی کی ہدایت ہے اپنے تمام ہی لوگوں کو کہ انہوں نے رات دن نہیں دیکھنا، دن رات محنت کر کے کراچی کی رونقیں بحال کرنی ہے. کراچی کے اندر جو کام 10 سالوں میں نہیں ہوئے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے چند مہینوں میں. ہم ایز اے کراچی کے بیٹے ہونے کے ناطے آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو وہ تمام چیزیں جو کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر کراچی کے لیے اس کی رکاوٹیں کھڑی کر دینا، مافیاز کا کراچی کے اوپر قبضہ کر لینا، اور ان مافیاز کی وجہ سے کراچی کو حاصل بجٹ کا کراچی پر نہ لگنا، انشاءاللہ تعالی بحیثیت گورنر سندھ میں کراچی کی عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کراچی کی وہ محرومی جو جان بوجھ کر کراچی کو پیچھے رکھنے کے لیے کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ایز اے ٹیم کراچی کی وہ تمام مافیاز کو پیچھے دھکیل دیں گے. کراچی کے اندر جو بدنام زمانہ سسٹم کے نام سے چیزیں چل رہی ہیں اس کو بھی باقاعدہ میں ان حلقوں میں اب ایک خط لکھنے جا رہا ہوں کہ پچھلے 100 ڈیز کے اندر جو میں نے کراچی کے اندر چیزوں کو نوٹ کیا ہے کہ کراچی کو کس طریقے سے پیچھے رکھا گیا ہے، کراچی کے فنڈز کراچی پہ نہیں لگ رہے، ایک سسٹم، ایک مافیا اس شہر پہ قابض ہے، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو، چاہے وہ انکروچمنٹ کی مافیا ہو، چاہے وہ کراچی کو ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو. جو شہر آپ کو کما کر دیتا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، اس شہر کا برا حال کر دیا ہے. روڈ راستے ٹوٹے پڑے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو اس ماحول میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کو میں نے ہدایت کی ہے کہ آپ کراچی کی کم از کم گرین اور کلین کراچی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں. کراچی سے کچرا اٹھے، کراچی میں اسی طرح اسٹریٹ لائٹس جلتی رہیں، کراچی کے اندر وہ کام جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، جو ان کا حق ہے، اس کو دلانے کی کوشش میں انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا. میں خالد بھائی سے بھی کہوں گا کہ وہ بات کریں. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. آج سے 45 سال پہلے اس شہر کراچی کے افق پر ایک نظریاتی آواز، ایک نظریاتی جد و جہد، ایک نظریاتی تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور جس نے کہا تھا کہ کراچی نہ سرخ ہے نہ سبز ہے بلکہ سرسبز ہے. کراچی نہ سرخ ہوگا نہ سبز ہوگا بلکہ سرسبز ہوگا. ہماری یہ کوشش ہمارے اسی عزم کی عکاسی کرتی ہے. یہاں پر بات گورنر صاحب نے کی ہے مافیاز کی. میں سمجھتا ہوں یہ عزم بھی کر لیں کہ ان مافیاز کو اب معافیاں نہیں مل رہی ہیں، اور کراچی ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن ہم نے دل جوڑنے کا کام شروع کر دیا ہے، خود کو جوڑنے کا کام شروع کر دیا ہے. اب یہ جوڑ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ کراچی کی عوام کو، کراچی کے پاکستان کے وارثوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا. میں دعا گو ہوں کہ جو کوشش کی ہے ہم کراچی کو اس طرح سرسبز کر دیں کہ کراچی ایک مختلف شکل میں، اس کو قبرستان نہ کہا جائے کنکریٹ کا، بلکہ ایک شاداب شہر کہا جائے، صاف ستھرا، شفاف، سرسبز، صاف کراچی. شکریہ.
میں ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں پہ اب کئی حق پرست ایڈمنسٹریٹر آ گئے ہیں، اور ایسٹ بھی اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہے. آپ دیکھیے گا بہت زیادہ رکاوٹیں نہیں ڈالی گئیں، تو یہ آپ کو تبدیلی خود آتی ہوئی پتہ لگ جائے گی. اچھا گورنر صاحب، آپ نے آتے ہی اچھے کام شروع کر دیے. آپ کچھ دن چلے گئے تھے، معذرت، کچھ دن چلے گئے تھے تو کچھ کام خراب ہو گئے تھے، آج پھر بہتر ہو گئے. ایک دھرنا آپ نے ختم کروا دیا خالد بھائی کے ساتھ مل کر، اچھا کام ہے. میرا خیال ہے آپ پھر سے لوگوں کو ملانے کا کام شروع کر دیا. کیا کہیں گے؟ میں تصحیح کر دوں، ختم نہیں ہوا ہے، مؤخر ہوا بڑھا ہے. جی جی بالکل، میں نے آج خالد بھائی کے سامنے جا کے یہ درخواست رکھی تھی، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ خالد بھائی نے اور ان کی رابطہ کمیٹی نے ایک منٹ بھی اس بات پر نہیں لگایا کہ جب پاکستان فرسٹ کی بات آتی ہے، پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے، اور پاکستان کی ترقی کی بات آتی ہے، تو آج اسی لیے اس دھرنے کو مؤخر کیا گیا. اور آپ کے سامنے یہ مثال موجود ہے کہ جو ایک شخص اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر کہتا ہے، جب اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، اور گورنر پنجاب اس وقت کے مجھے یاد ہے آج تک، جو بعد میں خود پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، چودھری سرور صاحب، مجھے آج تک ان کی وہ بات یاد ہے کہ میں عمران خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں یہ امید لے کے کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو وہ کچھ دنوں کے لیے اس دھرنے کو مؤخر کر دیں گے. اور آپ سب کے سامنے ہے کہ بعد میں جب چودھری سرور صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو آج آپ کے سامنے وہی گورنر موجود ہے، اور جب وہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے یہ درخواست کی تو انہوں نے اس بات کو ماننے میں ایک منٹ نہیں لگایا. شکریہ. خالد مقبول بھائی، یہ بتائیے کہ سندھ حکومت کے ساتھ جب آپ نے محبت کی ہے اس شہر، کیا کی ہے؟ جب محبت بڑھی ہے آگے آپ کی، اس وقت جو ہے شہر میں جو ہے نا وہ ترقیاتی عمل جو تھا وہ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے. دعا کریں کبھی ہم محبت کریں. ایک سوال ختم ہو گیا. آپ نے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ نے کہا کہ آنے والے چند ماہ میں شہر کے حالات اچھے ہوتے نظر آئیں گے، تو وہ جو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہ اور کتنے دن بیٹھیں گے میئر بننے کے لیے دھرنا دینے؟ دیکھیں، جب اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کی حقیقت بھی ہو اور اس میں لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہو. تو جب کسی کی چھوڑی ہوئی خیرات پر آپ آ کے بیٹھیں گے تو اسی طرح کے دھرنے دینے پڑیں. دیکھیں، جب اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کی حقیقت بھی ہو اور اس میں لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہو. تو جب کسی کی چھوڑی ہوئی خیرات پر آپ آ کے بیٹھیں گے تو اسی طرح کے دھرنے دینے پڑیں.